اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کی 5 بنیادیں ہیں۔ جس طرح بنیادوں کی بنا کوئی عمارت قائم نہیں رہتی، اسی طرح ان 5 ارکان کے بنا اسلام کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک فرض کا انکار کرے گا تو وہ کافر، اور جو یوں ہی سستی اور غفلت کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک فرض چھوڑے گا وہ نافرمان ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، نماز نہ قائم کریں، زکوٰۃ نہ دیں۔ تو جب یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر حق اسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث میں الناس سے مراد مشرکین ہیں، اہل کتاب اس میں شامل نہیں ہے۔ حق اسلام سے مراد حدود اور قصاص وغیرہ سزائیں ہیں جو چوری، زنا، قتل وغیرہ گناہوں کو کرنے والے مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہیں، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کا مطلب ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یا جو گناہ عدالت اور حاکم کی جانکاری میں نہ آئیں ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، جس کا فیصلہ وہ آخرت میں فرمائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ تو اگر یہ بات مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریبوں پر تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں تو تم بطور زکوٰۃ ان کے اچھے مالوں کو لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، رقم 2/208 میں۔ اسے دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد فرائض کی اہمیت اور ان کی پابندی کو وضاحت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔